روشنیوں سے بھرے ایک شہر کی ایک گلی میں ایک پرانا سا 2 منزلہ مکان تھا۔ اسی گھر میں رہتا تھا فراز، ایک درمیانے طبقے کا کام کرنے والا انسان۔ اس کی بیوی مہین ایک پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی اور وفادار عورت تھی۔ ان کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر ان 5 سالوں میں فراز نے کبھی دل سے اپنی بیوی پر اعتماد نہیں کیا۔ مہین ہر روز اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے کپڑے سمیٹتی، اس کا ہر حکم مانتی، مگر فراز کے دل میں شک کا سانپ دن بہ دن اور لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ شروع میں فراز چھوٹی چھوٹی باتوں پر اعتراض کرتا۔ یہ فون پہ کس سے بات کر رہی تھی؟ آج تم اتنی خوش کیوں ہو؟ یہ کپڑے تم نے کس لیے پہنے؟ مہین پہلے تو مسکرا کر سمجھاتی، مگر جب یہ سوالات روز کا معمول بن گئے تو اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ وہ کسی اور کو کیا بتاتی، وہ تو اپنے والدین سے بھی بات کرتے ہوئے ڈرتی کہ کہیں فراز کو شک نہ ہو۔ ایک دن فراز آفس سے جلدی آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ مہین اپنے کمرے میں کسی سے فون پر بات کر رہی ہے اور ہنس رہی ہے۔ اس کا دماغ گھوم گیا، مگر سوچے سمجھے بغیر اس نے دروازہ کھولا، فون چھینا اور بیوی پر چیخنے لگا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تم کسی اور سے بات کرتی ہو، تم بے وفا ہو۔ مہین کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے لرزتے ہونٹوں سے جواب دیا، یہ میری بھابھی تھیں، ان کے بیٹے کی سالگرہ تھی، انہوں نے دعوت دی تھی۔ مگر فراز نے ایک نہ سنی۔ اس رات اس نے مہین کو تھپڑ مارا، الزام دیے، مگر فراز کو چین نہیں آتا تھا۔ وہ ہر دن اسے انٹروگیٹ کرتا، اس کا موبائل چیک کرتا، گھنٹوں گھر کی CCTV ریکارڈنگ دیکھتا اور کبھی کبھی گھر کے باہر پڑوس کے لڑکوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتا۔ اس کے ذہن میں بس ایک زہر گھلا ہوا تھا، یہ عورت وفادار نہیں ہو سکتی۔ ایک دن مہین نے کہا، فراز، امی بیمار ہیں، میں ان سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ فراز نے سگریٹ کا کش لیا اور طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، امی یا کوئی اور؟ وہاں جا کر کیا کرو گی؟ ویڈیو کال پر بات کر لو، یہی کافی ہے۔ مہین چپ ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا ہر جملہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ اس نے خاموشی اوڑھ لی، مگر اس کی آنکھیں بولتی تھیں، درد، تھکن اور کسی اندرونی چیخ کی گواہی دیتی تھیں۔ ایک دن مہین بازار سے دیر سے لوٹی، بس آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئی۔ فراز نے وہ دن اپنے دماغ میں بند کر لیا۔ شک کے بیج بو دیے گئے۔ کسی سے ملی تھی؟ کون تھا وہ؟ تمہاری آنکھیں مجھے بتا رہی ہیں۔ کون تھا وہاں؟ تمہاری آنکھوں میں کچھ ہے۔ مہین نے محبت سے کہا، فراز، زندگی شک پر نہیں اعتبار پر چلتی ہے، مگر اس کی بات سننے والا کوئی نہ تھا، اور فراز کا دماغ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ایک دن آفس میں بیٹھے بیٹھے فراز کو لگا کہ کمپیوٹر کی اسکرین سے مہین کی آواز آ رہی ہے، تم مجھے سمجھتے ہی نہیں، تم نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ اس نے فوراً اسکرین بند کی، ماتھے پر پسینہ، آنکھوں میں خوف۔ گھر آ کر دیواروں کو دیکھتا، کہیں مہین کسی اور کے ساتھ ہنستی نظر آتی، کہیں اپنے کمرے کی کھڑکی بند نظر آتی تھی جو دراصل کھلی تھی۔ ایک دن وہ چیخ پڑا، یہ چھت مجھ پر گرنے والی ہے، تم نے مجھے کچھ کیا ہے، تم مجھے مارنا چاہتی ہو۔ مہین نے روتے ہوئے کہا، میں تو صرف تم سے محبت کرتی ہوں۔ مگر اب فراز کی دنیا بدل چکی تھی۔ اس کا دماغ شک کرنے کی وجہ سے پاگلوں کی طرح کرنے لگ گیا تھا۔ اب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا۔
شک نے اسے اتنا پاگل کر دیا تھا کہ وہ اب ٹھیک سے سوچنے کے قابل نہ رہا۔ اسے لگا کہ مہین کے کپڑے ہر دن کسی اور کے لیے سج رہے ہیں۔ اسے لگا کہ جب وہ نہ ہو دیواریں اس کے خلاف سرگوشیاں کرتی ہیں۔ باتھ روم کے آئینے میں اسے اپنا عکس بھی اجنبی لگتا۔ فراز نے گھر کی ہر چیز توڑنا شروع کر دی۔ یہ پنکھا مجھے دیکھ رہا ہے، یہ دیواریں ہنستی ہیں، تم نے میرے خلاف جادو کیا ہے۔ رات کو جاگتے ہوئے وہ اچانک چلا اٹھا، وہ شخص کون ہے جو میرے بستر پر سوتا ہے؟ مہین رو رو کر بولی، فراز وہ تم ہو، تمہارا عکس ہے، تم اپنا ہوش کھو بیٹھے ہو۔ فراز اب سایوں سے باتیں کرنے لگا، دیواروں پر ناخن مارنے لگا، ہر چیز سے ڈرنے لگا، یہاں تک کہ اپنے سائے سے بھی۔ مہین نے اسے آخرکار اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا اس شخص کو شدید ہیلوسینیشن اور سائیکوٹک بریک کا سامنا ہے۔ شک اور ذہنی تناؤ نے اس کی حقیقت توڑ دی ہے۔ آج فراز ایک خاموش کمرے میں بیٹھا ہے، ہر دیوار سفید، ہر کھڑکی بند، اور وہ خود ایک کونے میں لرزتا ہے۔ وہ دن میں 10 بار کہتا ہے، کیا وہ اب بھی مجھ سے بات کرتی ہے؟ وہ ہنس رہی ہے نا کسی اور کے ساتھ؟ فراز مکمل طور پر اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا۔ شک نے اس کی زندگی تباہ و برباد کر دی تھی۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ محبت کا گلا سب سے پہلے شک گھونٹتا ہے، اور شک جب حد سے بڑھ جائے تو وہ صرف رشتے نہیں توڑتا، انسان کو خود سے جدا کر دیتا ہے۔ غلط فہمی دور کرنے کا واحد طریقہ گفتگو ہے، اور ہم غلط فہمی کے بعد سب سے پہلے یہی دروازہ بند کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے اور اپنی زندگیوں میں نظر ڈالیں، کیا آپ ایسا تو نہیں کر رہے؟ اگر آپ کو میری اس کہانی سے کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہے تو اس کہانی کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔